اس یونیورس کا پہلا انسان کیسے بنا اور اس دنیا کا سب سے پہلا پیغمبر کیسے آیا اور آخر کیوں بنایا گیا ایک انسان، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ To say that Adam was the first man, on Adam and Eve, our first parents. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں ایک زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ نے مٹی کے غارے سے آدم کے پتلے کو بنایا، پھر اس میں روح ڈالی اور اس دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز علم سے نوازا۔ اللہ نے آدم کی روح کو انڈیپینڈنٹ بنایا تھا۔ آدم کو اختیار دیا گیا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، خود اپنی مرضی سے چن سکے۔ پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، وہ ابلیس تھا۔ ابلیس کا نام اس سے پہلے ابلیس نہیں تھا، وہ ایک نیک اور پاک دامن تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ اس کے اندر غرور اور تکبر تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ ایک سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور اللہ کی اس ایک نافرمانی سے کروڑوں اربوں سالوں کی اس کی عبادت رد کر دی گئی اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، اور اس نافرمانی سے اس جن کا نام ابلیس پڑ گیا، یعنی ایک ڈیول، شیطان۔ اور اللہ نے ابلیس کو جہنم کا فیصلہ دے دیا۔ شیطان ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور آدم اور اس کی اولاد سے دشمنی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں آدم کی اولاد کو چاروں طرف سے سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، اور آخرت کے دن میں تو ڈوبا ہوں اور آدم کی اولاد کو بھی جہنم میں ڈبو دوں گا۔ اللہ نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی آدم کو جنت میں رہنے کا موقع دیا۔ آدم جنت میں اکیلے رہا کرتے تھے، تب اللہ نے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے پھل کو مت کھانا۔ اللہ نے دونوں سے کہا تھا یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان نے دونوں کو گمراہ کرنے لگا اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اس پیڑ کے پھل کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تاکہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے میں سے نہ بن جاؤ اور کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی، پھر دونوں نے اس پھل کو آخرکار کھا ہی لیا۔ اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا ایک مدت تک تم زمین پر رہو گے تو تم اسی زمین میں دفنائے جاؤ گے اور پھر اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا میں آدم اسپیکس نام سے ایک جگہ ہے۔ اسلام اور عیسائی مذہب میں اس جگہ کو آدم کا پہلا پیر مانتے ہیں، یعنی آدم اس دنیا میں سب سے پہلے اسی جگہ آئے تھے اور حوا کسی دوسری جگہ۔ یہ بات کتنی سچ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا یاد رکھنا میری طرف سے جو پیغمبر آئے اس کی باتیں ماننا، یعنی آدم کا امتحان شروع ہو گیا تھا، اور اس طرح آدم اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور اس دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر بنے، اور اس کا ذکر بائبل، تورات، قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہے۔ پھر دونوں نے 40 سال تک ایک غلطی کی معافی مانگتے رہے، پھر اللہ نے دونوں پر رحم کر کے معاف کر دیا۔ بیوی حوا جب حاملہ ہوتی تھی تب جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تو ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ ان دونوں کا نکاح پہلی مرتبہ ہونے والے لڑکے و لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح آدم کی نسلیں انکریز ہونے لگی، اور انہی لڑکوں میں سے 2 لڑکے حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، اور اس انسانی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ قابیل نے ہی کیا تھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا تھا اس کی بات بعد میں ہم کریں گے۔ اس طرح آدم دنیا کے سب سے لمبی زندگی جینے والے انسان تھے۔ اس دنیا کے سب سے بڑے دھرموں میں سے حضرت آدم اور حوا کو اپنا پہلا باپ اور ماں مانتے ہیں، اور یہی اسلام میں دیا گیا ہے۔ ان دونوں کی وفات قریب 900 سال بعد ہوئی۔ یاد رکھو اللہ کسی پیغمبر کو دنیا پر تب چنتا ہے جب امت پراپر طریقے سے اللہ کے حکم کو انکار کر دے اور لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اب سوال آتا ہے تو پھر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہی کیوں؟ اس کا آنسر ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور جب قوم دوسروں کی عبادت کرنے لگے تب اللہ کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر یہی ہوا۔ اب سوال تھا کہ اگلا پیغمبر کون ہوگا؟ حضرت آدم کا ایک اور بیٹا تھا، حابیل اور قابیل کے کئی عرصہ بعد پیدا ہوا تھا۔